اگر آوارہ کتوں کو آوارہ کتا نہ کہیں پھر کیا کہیں؟ ان کو کتا کہیں، آوارہ کیوں کہ کہتے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ملک میں جا رہے ہیں. تجھے کیسے پتا کس ملک میں جا رہے ہیں؟ چلے گا اگر جا بھی رہے تو تمہارے پاس کون سی وہ ہے کہ کس، اچھا پھر بتایا نہیں کس ملک میں جا رہے ہیں. اس طرح کی چیپ گھٹیا فنی قسم کی خبریں دینا. پھر کیوں جائیں گے ہم ملک چھوڑ چھوڑ کے؟ مطلب ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اچھا ڈر گئے. آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اب نہیں ہے. اب ایسا ہوا ہے کہ میزائل ایسے گئے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو اب ان کو پھر سمجھ آئی ہے کہ کسی کی شرافت یا اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری کبھی نہیں سمجھے. اور پھر ایک بیان آیا کہ جو فن ہے یا فنکار ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. تو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اچھا یہ جو بداشیاں کر رہا تھا انڈیا اتنے دنوں سے بداشیاں چھوٹی چھوٹی کر رہا تھا، تو رات کو پھر جو ہے وہ آیا نے پھر غوری دمادم مست کلندر ہوا ہے. اور اب جو لوگ ہیں، بہرحال ہم جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے، پرامن ملک ہیں ہم. آپ کے پچھلے دنوں جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کلپس مجھے نظر آ رہے تھے اور آپ نے کافی تنقید کی، خاص طور پہ پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں، ایکٹریسز ہیں، کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں بول رہے. تو اب بولنا شروع ہوئے. شکر الحمدللہ کہ جاگے ہیں نیندوں سے، اور اس وقت بھی نہیں بولیں گے تو کس وقت بولیں گے؟ اس وقت تو ایک انسان کی پاکستان میں، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے تعلق ہے، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے یا ایکٹر ہے یا سنگر ہے یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے اس کا، اس وقت پورے پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. اور دے رہا ہے، درست ہے. میں تو کہتی ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ٹویٹس بھی ہیں جن میں لکھ کے بھی اپنے جو سٹوریز ہیں اس کے اندر ہے ایک کنڈیم کرنا ہے اور ساتھ میں ایک حوصلہ بلند کرنا ہے. اور بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے ویڈیوز بھی بنائے. آئی ایم ویری گلیڈ کہ ایک اپنا اگر پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی اچیومنٹس لگاتے ہیں اور اپنی جو بھی آپ کے کارنامے ہیں وہ لگاتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ کا پلیٹ فارم کہ آپ جو ہماری پبلک، جو آپ کے فینز ہیں، ان کو یا ملک کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے. خالی اچھی اچھی پیاری پیاری تصویریں لگا کے اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے تو کام نہیں ہے نا. پھر جب ضرورت ہے تو پھر اپنے پلیٹ فارم کو یوز کریں. ہم ہیپی کہ سب لوگ اس چیز میں اب آگے بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں برا بن جاتا ہے انسان اگر تنقید کرتا ہے یا کچھ. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتی ہوں کہ وقت پہ ہر ایک انسان کا اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے اٹھنا اور بات کرنا لازم ہے. کس کی تنقید سب سے اچھی لگی ہے آپ کو ابھی تک؟ مجھے یاسر نواز کی اچھی لگی، انہوں نے ویڈیو بنایا. پھر منیب بٹ کی مجھے بہت اچھی لگی. آئی تھنک ہی واز، وہ کہتے ہیں نا لکھی پڑھی بھی نہیں کہ کوئی رٹا مار کے انہوں نے اپنے دل سے، دیکھے دل سے دو الفاظ بھی نکلتے ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں کو چھوتے ہیں. لیکن لکھی پڑھی ہوئی جب تقریریں آپ سنتے ہیں تو اس میں آپ ایسا لگتا ہے بت بیٹھا ہوا ہے اور بس اس کا منہ چل رہا ہے اور آگے ٹیلی پرومپٹر ہے. بہت شرارتی ہیں آپ. یہ چلا دیں نہیں مطلب ٹیلی پرومپٹر پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ویسے بیٹھے ہوئے نہیں جو دل سے نکلتی ہے چیز وہی لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے. اچھا، تو آپ کو رات کو جلدی سونے کا بڑا افسوس ہے، ابھی آپ بتا رہی تھی. مجھے یہ بات اس لیے کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جو یہ ایک تاثر انڈین میڈیا دے رہا ہے جی اپنے ٹی وی چینلز پہ کہ پاکستان ایک تو پتہ نہیں تباہ ہو گیا ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھروں سے نہیں نکل رہے. میں ابھی مشی سے بات کر رہا تھا تو یہ کہہ رہی تھی مجھے افسوس ہے رات کو میں نے دیکھا کیوں نہیں ہے سب کچھ. بہت افسوس ہے مجھے، بہت دلی افسوس ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ اتفاق کی بات ہے میں رات کو میں بہت تھکی ہوئی تھی بیکاز میں کبھی دوپہر کو تھوڑا سوتی ہوں اور نہیں سو سکی تو میں نے کہا چلو صبح میرا مارننگ شو تھا تو میں نے کہا چلو ایک عجیب سی غنودگی آئی اور میں سو گئی. صبح میں اٹھی مجھے اتنا دکھ کہ بھائی میں بھی چھت پہ جا کے دیکھتی کون سا میزائل جا رہا ہے ہمارا ماشاء اللہ سے اور ہماری جو زبردست پاک ایئر فورس ہے اور ان کو ظاہر ہے حوصلہ دینے کے لیے مجھے غصہ اپنے آپ پہ، میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوں کہ میں سو گئی. تو جہاں تک بات آتی ہے ان کے میڈیا کی کہ جی ہم ڈرے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے
کلمہ طیبہ پہ کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رحم کیا ہے اس ملک پہ, چاہے کیسے بھی حالات ہیں. دیکھیں حالات کی بات میں نہیں کر رہی, نہ ہی میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمیں سارا کچھ بھلا کے ایک ہو کے ایک آواز بن کے اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی بات ہے ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے, کیونکہ جو بارڈرز پہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو وہاں پہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے, ان کے مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کی فیملیز ہیں, آئی کانٹ ٹیل یو اس وقت ان کی کیا فیلنگز ہیں. میں نے ابھی ایک بلکہ جوان کا ابھی آتے ہوئے میں نے ایک کلپ دیکھا, وہ بیچارہ, اب دیکھیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے پاس سب کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے, تو اس نے ویڈیو بنایا, اس نے وہ اندھیرے میں کیپ پہنی ہوئی ہے اور سپاہی ہے, اور اس نے کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے اگر شہادت ملے تو میری ماں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح فیل کریں اور آپ کو کوئی ڈر ہی نہ ہو. اس نے کہا کہ میری ماں بڑی خوش ہوگی کہ مجھے جو ہے نا ایک شہادت کی موت ملے گی, اور میں جب کفن میں جاؤں گا تو میری ماں بہت خوش ہوگی. مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ عام انسان نہیں کہہ سکتے. جب تک آپ اپنے ملک کو قوم سے اتنا پیار کریں کہ آپ اس کے لیے جان دے دیں. ہم کہتے تو ہیں ہم اپنے ملک کے لیے جان دیں گے, لیکن جان دینا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. تو اس ٹائم پہ میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اپنی پارٹی چوائسیز اور وہ رکھنی چاہیے. ایٹ دس پوائنٹ وی آل ہیو ٹو بی ون اینڈ سپورٹ آر آرمی, سپورٹ آر ایئر فورس اینڈ سپورٹ آر نیوی, اور جتنے اور ادارے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں بات کے لیے ہیں. میں لڑائی, اگر میری آپ کے ساتھ لڑائی ہے نا, لیکن اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے, میں کہوں گی یار لڑائی ہم 10 دن بعد کر لیں گے, اس وقت میں آپ کی مدد کروں گی. مشی, میں اکثر کہتا ہوں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا, پاکستان جیسے ملک میں, ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے پچھلے, اپنے ملک میں اتنا کچھ, ہمیں بالکل بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس دن میں کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ جیسے بات کر کے آپ ایموشنل بھی ہو گئیں کہ جان دینے کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ سیلری لیتے ہیں. ایک ماں کا بیٹا چلا جائے اور شہید ہو جائے, اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی. ایک شخص اپنے بچوں کو چھوڑ دے, اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی. باوجود اس کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فوجی جوان جو ابھی آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ ایک سائیڈ ہے, اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ان کے نعرے, ان کے جذبے, اور بڑی فنی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں. انڈین میڈیا کا جو کردار آپ دیکھ رہی ہیں, اب آپ اتنی ایموشنل ہو گئی ہوئی ہیں اور میرے ذہن میں نہیں, دیکھیں ایموشنز تو انسان کے اگر نہیں ہے تو اگر آپ انسان نہیں ہیں, ہنسی خوشی غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ کہ میں اس کے ویڈیو کے اوپر مجھے ایک دم سے ہوا کہ بڑی بات ہے اپنے یہ خواہش ظاہر کرنا کہ میں شہادت مجھے ملے اور میں گھر جب جاؤں تو میری ماں اس پہ بہت فخر محسوس کرے گی. یہ بہت بڑی بات ہے کہنا. اچھا, میجر گورو پہ اتنا غصہ کیوں ہے آپ کو؟ میجر گورو پہ مجھے اتنا زیادہ غصہ نہیں جتنا مجھے ارنب گوسوامی پہ ہے, کیونکہ ارنب گوسوامی ایک, ویسے تو ہونا چاہیے, ہمیں بھی ہے. ہاں, اچھا, مجھے ارنب گوسوامی پہ, دیکھیں زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ انٹلیکچوئل ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بےزتی کریں, آپ لوگوں کی انسلٹ کریں. اگر آپ نے اچھی انگریزی بولی ہے, اگر آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, اگر آپ بہت انٹلیکچولی ساؤنڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں, یا ان کو جن کو آپ گیسٹ بلاتے ہیں یا آپ کے گیسٹ جو ہوتے ہیں آپ انہیں سنب کرتے رہتے ہیں, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, سپر انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ چیز ان کی بہت بری لگتی ہے. اور ایک چیز کو سینسیشنلائز کرنا کہ یہ ہو گیا ہے اور آپ چپ کر جائیں, اور جن کو آپ نے ایز پینلسٹ پاکستان سے بلایا ہوا ہے, جب آپ ان سے سوال کرتے تو وہ بھی اگر اس ٹون میں بولیں تو ان کا ساؤنڈ ہلکا کر دیں گے اور اپنے والوں کا ساؤنڈ اونچا کر دیں گے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ, مجھے لگتا ہے ان کی جو نیوز انڈسٹری بھی ہے وہ بھی کوئی فلم انڈسٹری کی طرح پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. نہیں, ان کی جو نیوز انڈسٹری ہے وہ بہت ہی پنجابی فلم انڈسٹری ہے, چیخ کے بولنا, جھوٹی خبریں دینا. اب آپ سوچیں کہ کل مجھے بہت ہنسی ہے, میں نے اس پہ ویڈیو بنایا, میں نے کہا وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے, ایک وہ نہیں ہوتا دنیا کا میپ, وہاں پہ 2 ہیں پیچھے اسکرین پہ, اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان سے لوگ اس وقت
ملک چھوڑ چھوڑ کے جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں, پھر بھاگتا ہوا دوسری طرف سے آتا ہے, کہتا ہے وہ کہیں سے پتہ نہیں کوئی جہاز ہے جس میں سے لوگ نہیں ڈسمبارک کر رہے ہوتے, اتر کے جا رہے ہیں, اس کی سپیڈ تیز کر دی ہے, وہ تیز تیز جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ملک میں جا رہے ہیں. تجھے کیسے پتا کس ملک میں جا رہے ہیں؟ چلے گا اگر جا بھی رہے تو تمہارے پاس کون سی وہ ہے کہ کس, اچھا پھر بتایا نہیں کس ملک میں جا رہے ہیں. اس طرح کی چیپ گھٹیا فنی قسم کی خبریں دینا. بھائی کیوں جائیں گے ہم ملک چھوڑ چھوڑ کے؟ ابھی کیا ساری ایمبیسیز کھلی ہیں کہ ہمیں فوراً وہ کہیں گے آؤ بھائی لگاؤ ویزے اور جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ. اور گورو کے لیے تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ چلے پاکستان سے تو جو خطرہ ہے ہی ہے, انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے وہ مس انفارمیشن پلانے والا گورو ہے جی. اور وہ آپ ان لوگوں کو بڑے عرصے کے بعد سمجھ آئے گی کہ وہ پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کس طرح سے وہ میجر تک کس رینک پہ چلا گیا. دیکھیں ایک تو وہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہے نا, اس کو بھی تو ویوز چاہیے, پیسہ آتے ہوئے کس کو برا لگتا ہے؟ دا چناکیا ڈائلاگز تو وہ بھی انگلش اردو دو ہندی میں چلاتا ہے. پھر اس کے بعد بولے گا پھر اینڈ آف دا ڈے ٹائم فش ختم ہوگی بات. سیم فار کافی سارے اور, لیکن اب معافیا مانگ رہے ہیں. بھئی آپ اپنی پبلک کو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ اپنی پبلک کو جو ہے نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں ٹورڈز دا پیپل. مطلب ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اچھا ڈر گئے. آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, اب نہیں ہے. اب ایسا ہوا ہے کہ میزائل ایسے گئے ہیں ادھر سے ادھر, تو اب ان کو پھر سمجھ آئی ہے کہ کسی کی شرافت یا اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری کبھی نہیں سمجھے. یہ تو ہو گئی بات جو ہے وہ جنگ کی, کیونکہ جنگ کی صورتحال تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ اگر مشی کا اکاؤنٹ فالو کر رہے, اچھا آپ کو وہ 5 لاکھ کا میں نے کانگریچولیشن تو کہا ہی نہیں ہے, تھینک یو, 2 دن پہلے ہوئے ہیں شاید, نہیں کل رات کو ٹک ٹاک کے ہاں فالوورز ہو گئے. آپ اگر نہیں فالو کر رہے تو آپ ان کو فالو کریں, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں اور بڑے ہی ڈیپ میسج دے دیتی ہیں مشی ہنستے ہنستے. اچھا اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کی بات کے اوپر. پہلا ڈرامہ کب کیا تھا آپ نے, جن لوگوں نے جو آپ کو نہیں دیکھ سکے, جو جن زی نے تو نہیں دیکھے ہوں گے, جن زی نے ہاں, کس سال میں یہ آیا تھا؟ ایکچولی اکتوبر نومبر 1992. لیکن کیونکہ اس زمانے میں ہر قسط ایوری ویک چلتی تھی, اس طرح نہیں تھا کہ ایک ہفتے میں 6 قسطیں چل پڑی. ویکلی آتا تھا تو 14 قسطیں تھیں. تو یہ نومبر میں شروع ہوا, تو پھر میں 92 کے 2 مہینے اور پھر 93 کبھی کبھی کہہ دیتی ہوں, لیکن 92 کے نومبر میں شروع ہوا تھا اور 93 کے جان کے اینڈ میں ختم ہوا تھا. 14 ایپیسوڈس تھے. کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں اب کے میڈیا, اب کی ٹی وی میں, ڈراماز میں اور تب میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق آیا اتنے ٹائم میں؟ کیونکہ اب میرے خیال سے آپ نے بہت عرصے سے ڈرامہ نہیں کیا. میرا لاسٹ جو پروجیکٹ تھا وہ جانان تھا, جو مووی تھی 2015 میں بنی تھی, اسلام آباد میں بنی تھی, وہ میں نے کی تھی. ایک ڈیکیڈ ہو گیا اب میرے خیال سے. اب ہاں دیکھیں نا 15 اور ابھی تک 10 سال ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا. 10 سال. تو وہ تھا. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق ہے یونٹی کا, فرق ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کا, فرق یہ کہ سینئرز سے کچھ سیکھنے کا, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے اچھا فیل کرنے کا, اور ایک جستجو ہوتی تھی کہ یار مجھے موقع ملا ہے. فاطمہ سریا بجیا صاحبہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, شکیل انکل اللہ ان کو جنت میں جگہ, ان لوگوں کا جتنے, اوبیسلی میری جو پھوپھی بنی تھی اس میں عشرت ہاشمی صاحبہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مطلب میں خاموش بیٹھ کے میں سنتی تھی. کیا امیزنگ ہیومر ہوتا تھا, طنز و مزاح چل رہا ہے, ایک بڑا خوبصورت ماحول جس میں یہ نہیں کہ کچھ سیریس باتیں, لیکن اس میں چپاسٹر پن نہیں ہوتا تھا, اس میں بدتمیزی نہیں ہوتی تھی, اس کے اندر چیپڑا پن نہیں ہوتا تھا, چیپ حرکتیں, چیپ کپڑے, چیپ بیہیویئر نہیں ہوتا تھا. سو آئی یوز ٹو, میں کہتی ہوں کہ وہ بہت بڑا ڈفرینس ہے تب میں اور آج میں. ناٹ دیٹ میں اب کہہ رہی ہوں کہ اب کوئی, لیکن اب کے ماحول میں یہ کہ بہت زیادہ ایروگنس آ گئی ہے. اس وقت ہمارے میں ڈاؤن ٹو ارتھ تھے ہم لوگ بہت, ہم لوگ کہیں بھی وہ سینئر جونیئر والا ڈفرینس. بالکل سر, دیکھیے جس طرح آپ کے والدین ہیں, ابھی اگر فرض کیا میرے والدین ہیں, میری والدہ ہیں, تو اگر کسی اور کی والدہ یا والد ہوں گے تو میں کھڑی ہو کے ان کو اپنی جگہ کروں گی. کوئی سینئر ایکٹر ہیں یا کوئی سینئر سنگر ہیں تو میں کھڑی ہو کے سب سے پہلے ان کو پذیرائی دوں گی اور پھر ان کو اپنی سیٹ آفر کروں گی, اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے.
اچھا اب کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کافی ٹائم سے پاکستانی آرٹسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں بھارتی فلموں میں، اور پھر ایک بیان آیا کہ جو فن ہے یا فنکار ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ کچھ حد تک کہوں گی کہ کسی فنکار یا کسی سنگر کی سرحد نہیں ہوتی، لیکن جب سرحد کے اوپر جو ہے کانفلکٹ آتا ہے کسی اس ملک سے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو پھر سرحدیں آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. سرحد باؤنڈری بھی اور سرحد ایک ہی آلموسٹ ورڈ ہے. تو جب آپ کی ملک کی سالمیت، اس کے وقار اور اس کی بقا کے اوپر بات آتی ہے، تو پھر آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہیں، چاہے آپ کے مداح ہیں، چاہے آپ کا کام ہے، چاہے کچھ بھی ہے. پھر فرسٹ پرائیورٹی ہیز ٹو بی یور کنٹری، یور پیٹریوٹزم، اور پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے نا. ایسے موقع پہ تو سرحد کو پھر مارک کرنا پڑتا ہے. اور آپ کے ویڈیوز کے بعد جو ہے لوگوں نے اس کا ثبوت دیا ہے، ہم پہلے اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں. آج اگر آپ کو فلم آفر ہوتی ہے پاکستان میں ابھی ان دنوں میں، تو کریں گی؟ فلم کون سی؟ کوئی بھی فلم نہیں، وہ دیکھنی پڑے گی کس طرح کی فلم ہے. جس طرح کی فلمیں پاکستان میں بن رہی ویسی والی تو میرے خیال میں نہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ رول. اچھی بات. جانان میں نے اس لیے کی تھی کہ وہ میرے ٹائپ کا رول تھا. آئی وانٹڈ ٹو، مجھے اچھا لگا. ٹیم بہت اچھی تھی، پڑھی لکھی ٹیم تھی، اور اوور آل فلم کی ایک لک تھی. آپ دیکھیں میرا اگر رول جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور میرے سینز بڑے اچھے ہیں، اور بیچ میں ایک چیپ قسم کا جکچوں کرتا ہوا کوئی کم کپڑوں والے ایک کوئی گندا سا گانا ہے، تو نہیں. اوور آل فلم اچھی ہونی چاہیے تو کرنا چاہیے. تو آپ نے جب یہ انڈسٹری جوائن کی تھی، جی آپ بلٹ ان آپ کو لگتا تھا بچپن سے ہی آپ ایسی تھیں تھوڑی نٹ کھٹ شرارتی کیونکہ عروسہ میں جو آپ کا رول تھا، یا پھر آپ مطلب بائی چوائس ہوا تھا یا ایکسیڈنٹلی؟ دیکھیں ایکٹنگ میں آئی ایکسیڈنٹلی تھی. کوئی میں نے بچپن سے میرا خواب نہیں تھا. ہاں میں بہت زبردست ویو کرتی تھی، فین تھی انگلش موویز کی. میں نے بہت اچھی کوالٹی کی اور موویز دیکھی، اور وہ والی جو پیرنٹل گائیڈنس والی ہوتی ہیں، وہ کتابیں بہت پڑھی جو بچوں کی کتابیں ہوتی تھی، جس میں جو ہے نا نینسی ڈرو ہو گیا، مختلف ایسی کتابیں جن میں جو ہے ایک آنسر ہوتا ہے انوسینس کا. اور وہ جو ڈرامہ تھا اس میں میں نے ایکٹنگ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ میرا پہلا ڈرامہ تھا، نہ مجھے ایکٹنگ کا کچھ پتہ تھا. ہاں مجھے اس چیز کا ہے کہ فاطمہ سریا بجیا صاحبہ نے بیٹھ کے ہر سین وہ بیٹھتی تھی خود، بینگ دا رائٹر، اور قاسم جلالی صاحب جو تھے وہ اس کے پروڈیوسر تھے، وہ بیٹھ کے انہوں نے ایکسپلین کرتی تھی کہ یہ لڑکی کی ایکچوئل عادات، اور یہ اسٹوپڈ لڑکی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی گوفی لڑکی ہے، یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت سمجھدار لڑکی ہے، یٹ انوسینٹ بھی ہے، اور وہ اپنے حفاظت کرنا جانتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنا بھی جانتی ہے. تو سم آر دی ادر میں شاید تھوڑی بہت اس زمانے میں اس طرح کی میری اٹھان تھی کہ میں اس رول کو اس طریقے سے کر سکی سمجھ کے کہ جیسا انہوں نے مجھے بتایا تھا. اور شاید میں خود بھی ایسی ہوں، تو میں دیوار پھلانگ کے لالی ماں کے لیے پتے لینے بھی چلی گئی. ہاں وہ سین میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے. آرٹسٹ کی جو قدر ہے آپ کو کیا لگتا ہے بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے؟ آرٹسٹ کی قدر کم ہو گئی ہے. پیسہ بہت ہو گیا ہے، پوزیشن بہت ہو گئی ہے، پرکس بہت ہو گئے ہیں، لیکن جو پہلے آرٹسٹ کی قدر اور آرٹسٹ کا ایک ویلیو اور اس کی پبلک ویلیو کرتی تھی، مطلب پبلک کی جو رسپیکٹ تھی وہ کم ہو گئی ہے. آپ نے تو وہ ٹائم دیکھا ہوا نا آٹوگراف والا شاید؟ او یس مجھے یاد ہے. میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرا عروسہ کا جو سین تھا شوٹ ہو رہا تھا، اور معین اختر صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ اسپیشلی ان کا وہی پی ٹی وی کے ایک اور اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ تھی، اور وہ جب آئے تو میں ان آ ہو گئی. میں نے کہا معین اختر صاحب آئے ہیں میرے یہاں پہ، وہ ملنے آئے، اور میں وہ اس زمانے میں وہ یہ جو بکس نہیں ہوتی تھی اس میں نے ان سے آٹوگراف لیا. تو آٹوگراف لینے کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. اور آپ کا کوئی ایسا مومنٹ جب آپ سے کسی نے آٹوگراف لیا ہو، کوئی ایسا جو آپ کو لگتا ہو آپ کہیں شیئر نہ کیا ہو، یا چلیں شیئر کیا بھی ہو اور آپ کو آج بھی یاد آتا ہو کہ یار وہ بڑا زبردست
نہیں آٹوگرافس تو ماشاء اللہ سے وہ اس سیریل کے بعد تو آئی ڈنٹ لک بیک, اور مجھے میرے لیے بڑا ایک ان آ ہوتی تھی. میں خود سے میں نے کہا مائی گاڈ یار, جب میں پہلی دفعہ لاہور گئی تو مجھے جو یہ آپ کا لبرٹی مارکیٹ ہے ویسے ہی میں ممی کے ساتھ گئی, نیلام گھر میں مجھے بلایا تھا. تو وہ میں آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ جن رشتہ داروں کے گھر ہم ٹھہرے تھے ان کی گاڑی جو ہے اس کا ٹرنک بھر گیا تھا چیزوں سے. ارے آپ بھروسہ ہے, کوئی سوٹ دے رہا ہے, کوئی خصے دے رہا ہے, کوئی شالز دے رہا ہے, اور راحت بیکری نے مجھے کوئی 5 کیک دے دیے اٹھا کے, اور میں حیران ہوں. فار می اٹ واز لائک, میں نے کہا گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ شکر الحمدللہ, میں اللہ کا شکر ادا کروں گی اور اپنے ماں باپ کا کہ انہوں نے میری اٹھان ایسی کی کہ میرے سر پہ بھی وہ بات کبھی نہیں چڑھی کہ اف آئی ایم سو فیمس, اینڈ اف یہ تو انسان نہیں ہے, تو اف میرا مینیجر آ گیا ایک دم سے, اور اف میرا فلانا جو ہے سیکرٹری فالو می, نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا. اچھا, ویسے اس چیز سے مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج اگر کسی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ٹک ٹاک پہ 1000 فالوور ہوں اور کسی بھی وجہ سے ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا پڑ جائے تو کہتے ہیں میرے مینیجر سے بات کر لیں. یہ ایکچولی میں بتاؤں, یہ آرٹسٹ کے جو غلط ان کی جو ریپو ہے نا ابراڈ اور ادروائز, یہ مینیجرس کی وجہ سے ہے. اب مینیجر اگر مجھے برا سمجھیں یا اس وقت مجھے برا کہیں, دیٹس فائن, میں تو نہیں کسی سے ڈرتی, جو صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے. مینیجرس کی وجہ سے یہ سارا گیم ہوتا ہے. بیکاز سوچیں کہ ایک مینیجر مستقل میرے ساتھ ساتھ ہے, چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے, وہ مستقل آپ کو برین واش کر رہا ہے. نہیں ادھر آپ نے 5 منٹ کھڑے ہونا ہے, نہیں ادھر آپ نے صرف بیٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے, آپ نے بالکل نہیں رکنا, ادھر آپ نے آٹوگراف نہیں دینا, ادھر آپ نے یہ اسٹائلنگ نہیں کرنی, یہ والے کپڑے آپ نے نہیں پہننے, یہ والا آپ کا ہیئر اسٹائل نہیں ہونا. مستقل تو آپ کی اپنی چوائس اور اپنی ایک جو سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی ہے. تو یہی لوگ ہیں جو آپ کو برین ظاہر ہے 24 گھنٹے یا چلو 12 گھنٹے مستقل ایک بندہ آپ کی فلانی جگہ اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کی فلانی جگہ اپوائنٹمنٹ ہے, تو اس میں ایک انسان جو ہے اس کی ریپو خراب ہو سکتی ہے. آپ نے کہنا کچھ چاہ رہے ہیں آپ. اب میرا جو سوشل میڈیا ہے, میں کبھی کسی کو الاؤ نہیں کروں گی کہ وہ میرے لیے کچھ لکھے کہ میں نے مینیجر کو اپنا پاسورڈ دیا ہوا, اچھا تم لکھ دو. کیوں بھائی, تم وہ کیوں لکھے؟ میں اپنے فین سے کنیکٹ کروں گی اپنے دماغ سے. تم کون ہوتے ہو بھائی لکھنے والے؟ پھر یہ منع کرتے ہیں, نہیں ابھی آپ اس کے بارے میں ٹویٹ نہ کریں, آپ کی فین فالوئنگ خراب ہو جائے گی. یہ میں آرٹسٹ کو نہیں, بالکل بھی جو آرٹسٹ ہیں جو تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہتے ہیں ان کو میں نہیں وہ قصوروار ٹھہراؤں گی. میں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں نا, کیونکہ ہمیشہ اگر آپ گورنمنٹس میں دیکھیں یا آپ ان کو دیکھیں, ہمیشہ ایڈوائزر ہی لے ڈوبتا ہے. اچھا, ویسے آپ مارننگ شو بھی کرتی ہیں, جب کسی گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں جب کوئی مینیجر ہوتا ہے تو آپ کو پھر بھی شاید یہ فیس کرنا پڑتا ہو سکتا ہے وہ گیسٹ خود آنا چاہتا ہو اور مینیجر آپ کو کہہ دے کہ نہیں وہ بزی ہیں. وہ میں تو مینیجر تو مجھے کوئی مینیجر نہیں. دیکھیں ایک دفعہ ہوا تھا, ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے, ساتھ میں ان کی بیوی نا سامنے ٹکٹکی باندھ کے نا کرسی, میں یہ کرسی کہاں رکھ دیں, ادھر بیٹھ گئی. تو میں نے کہا ہوئے یہ مطلب اس کو بتائیے, اشارے کرے گی یہ نہ بولو یہ نہ. بھائی میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سوری آپ کو وہ ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑے گا. نہیں دیکھیں نا میں ان کو بتاؤں گی کہ فلانا ہے تو یہ, میں نے کہا تو وہ خود کیا بولیں گے پھر. اور پھر جب وہ چلی گئی نا, میں نے پھر ان سے کہا آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, تو وہ چلی گئیں. ان سے میں نے کہا میں اچھا, اس نے بھی شکر کا سانس لیا کہ بیوی گئی ہے, سکون سے رہوں گا اب میں نے ان سے میں نے کہا دیکھیں یہ میں آپ کا 1-to-1 انٹرویو لے رہی ہوں, آپ ایک ڈائبٹیز کے وہ ہیں, اگر آپ کوئی بیٹھا ہوگا تو آپ اس میں آپ صحیح طرح اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکیں گے. تو وہ پھر مان گیا نا. وہ انٹرویو اتنا مزے کا اچھا ہوا, میں نے دل میں کہا بیوی بیٹھی ہوتی تو یہ ڈر کے مارے نا اس کی پھونک نکلی ہوئی ہوتی, بولتا ہی نہ, یہ بیوی بم اٹھا رہی تھی, یوں کر رہی تھی. یہ مارننگ شو کا سفر کیسے شروع کیا آپ نے؟ میرے سفر اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں, میں نے سارا ان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. میں نے کبھی زندگی میں پلاننگ نہیں کی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایمریٹس ایئر لائن میں چلی جاؤں گی اپنے پیک آف مائی کریئر میں, ایئر 2000 میں. 99 میں میں نے ایسے ہی, میری نیس نے ایک اخبار میں اشتہار آیا, میں نے کہا ہاں یار یہ کرتے ہیں. میں نے وہ انٹرویوز دیتے میں سلیکٹ ہو گئی, اور 01/01/2000 کو میں دبئی میں تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر اپنی لائف کے فیصلے چھوڑیں تو. خود جو پلاننگ کرتے ہیں اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرنے چاہیے, لیکن میں اس طرح سوچتی نہیں ہوں. میں کچھ وکھرا ٹائپ کا پیدا ہوا ایک انسان جو کہ
میرے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور پتہ ہے کیا اس کی مجھے فیلنگ ہو جاتی ہے, نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, اس انٹرویو میں نہیں جانا, یا اس شو پہ میں نے نہیں جانا, یا اس شادی پہ میں نہیں جانا. تو وہ میری انر وائس مجھے گائیڈ کرتی ہے اور میں وہ کام پھر نہیں کرتی, چاہے کتنا ہی دوسرے کہیں نہیں آنا ہے, فلانا ہے, ٹینگڑ ہے. نہیں, میری انر وائس روک دیتی ہے, پھر آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. پیٹ سے بڑی محبت ہے آپ کو؟ بالکل. آئی لو اینیملز, آئی لو, میرے خیال میں ان جیسی زبان جو ہے وہ کوئی بولتا نہیں ہے, جس میں آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ کے پاس نہ ہوں, آپ کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے, وہ اسی جوش و جذبے سے آپ کو گریٹ کریں گے. جیسے جس طرح ابھی میری پیٹ ڈاگ ہے مولی, وہ گھر پہ ہے, ابھی میں جاؤں گی نا, اس نے ایسے کرنا ہے جس طرح میں کوئی 10 سال کی جنگ کے بعد گھر آئی ہوں واپس. ادھر بھاگے گی, ادھر بھاگے گی, ٹوائے ڈھونڈے گی. I can't tell you the kind of excitement pets have for you. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب انسان بھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن انسان کے الٹیریئر موٹیوز بہت ہوتے ہیں, کہ کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, کسی کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے, کوئی آپ کو ایزی لیتا ہے بیکاز آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوتی. Animals are not like that. تو میں ایم این اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ. کووڈ کے ٹائم میں مجھے ظاہر ہے بیکار بیٹھنے سے بہتر تھا میں ایسی اسٹرے ڈاگس کو کھانا دیتی تھی. پھر مجھے ہوا کہ نہیں یار, میرا دل کا تھا کہ میں ڈاگ شیلٹر ہونا چاہیے. تو بس میں نے اللہ سے بولا. ڈاگ شیلٹر آپ نے بنایا ہوا ہے کوئی؟ جی میرا ڈاگ شیلٹر ہے. مجھے پاس آلموسٹ وہ 1 2 4 5 کرتے کرتے میرے پاس 60 ڈاگس مختلف نسلوں کے, جن کو جو اسٹرے ڈاگس کہتے ہیں, میں ان کو کہتی ہوں پاکستانی بریڈ ہے وہ. دیکھیے اسٹریٹ ڈاگ, یہ آوارہ کتے, تو آوارہ تو لوگ بھی ہوتے ہیں. آوارہ کتے وہ کیا, وہ رات کو کیا ڈسکو یا پان کھاتا ہے وہ کتا؟ آوارہ کتے آوارہ کہاں سے ہیں وہ بھائی؟ آوارہ تو انسان ہوتے ہیں, کتا آوارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جا کے رات میں کوئی دگڑ ڈانس دیکھتا ہے پیسے دے کے, یا پیسے نچھاور کرتا ہے. عجیب لوگ ہیں. مجھے اتنا غصہ چل, میں نے کہا آوارہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ آوارہ کتوں سے بچیے, آوارہ لوگوں سے, انسانوں سے بچے ہیں. بیچارہ کتا اس وقت آپ کو کچھ کہے گا جب تک آپ اس کو تنگ نہیں کریں گے. اب آپ مستقل ہچکو کر رہے ہیں, یا بچے کہہ رہے ہیں ہاں بچے. اچھا عجیب بچے ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک ڈاگ ہے, 5 بچے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار کے نا اس کو تنگ کر رہے ہیں. سیڈسٹک اپروچ, سیڈسٹ ہونا. جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہنس رہے ہیں. بھائی اس میں ہنسنے والی, دانت نکالنے والی کیا بات ہے؟ اس کو تھوڑا سا کھانا دے دیں. کھانے آپ اتنی پلیٹیں شادیوں پہ, اتنا سا پیٹ ہوتا ہے, لیکن لالچ اتنی. بھائی تو نے 6 ٹانگیں مرغی کی ڈال دی ہیں, 6 کی پیٹ میں جگہ ہے, اوپر اس کے جو ہے رائتا ڈالا ہوا, رائتے کے اوپر چاول ڈالے ہوئے. بھائی تو ایک بیگ لاؤ, دھڑس ڈالو, گھر لے جاؤ, گھر جا کے آرام سے کھاؤ بیٹھ کے. پلیٹ میں ایک ٹانگ کھائے گا بس. میں نے کہا تو اتنی بھوک تھی تو اتنا پہاڑ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضائع کیا کھانا. اچھا اگر آوارہ کتوں کو آوارہ کتا نہ کہیں پھر کیا کہیں؟ ان کو کتا کہیں, آوارہ کیوں کہیں؟ مطلب آپ کو ان کی آوارگی کے اوپر اتنا غصہ کس بات کا؟ دیکھیں آوارہ کا مطلب ہے آوارہ ہوں. آوارہ کا مطلب ہے کہ آوارگی میں حد سے بگڑ جانا چاہیے. مطلب آوارہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ آوارہ کتوں کا وہاں پہ راج تھا, خالی بول دیں کتوں کا راج تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان کو آپ جو ہے کیوں ڈاگ مائنڈ کرے گا؟ کیونکہ انسان تو جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کا حق مارتے ہیں, ان سے بے ایمانی کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کو یہی لقب دیتے. وہ تو جانور بہت وفادار ہے. انسان کتنے وفادار, میں نے تو ابھی تک کم ہی دیکھے. جتنی آپ کو محبت ہے نا ڈاگ سے, مجھے لگتا ہے آپ کو کتے کے کتا کہنے پہ بھی غصہ آتا ہوگا. ہاں آئی جسٹ سے کہ وہ ان کو کچھ نہ کہیں, بیچاروں کو کھانا دے دیں. وہ اب دیکھیں ہر جاندار جو ہے نا, چاہے وہ گھوڑا ہے, گدھا ہے, ڈاگ ہے, کیٹ ہے, کوئی بھی, اس میں سوائے بولنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. سوچنے سمجھنے کی پاور دی, اچھے صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کی پاور دی. جانوروں کو نہیں دی. ان کے وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, غصے میں بھی آتے ہیں, شرارتیں بھی کرتے ہیں, اور سیڈ بھی ہوتے ہیں, اور اپنے بچوں کے ڈیتھ پہ روتے بھی ہیں. اچھا جی. آپ نے کبھی کسی سارے ایموشنز ہیں ان میں, سب ایموشنز ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی, آپ کسی بھی جانور کا جو بچہ ہے اس کو آپ, وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے, وہ کیسے پاگلوں کی طرح, چاہے کیٹ ہے, ڈاگ ہے, ہارس ہے, کوئی بھی ہے, وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. آپ یہ ویڈیوز نہیں دیکھتے
گورے ہم سے تو بہتر ہے کم از کم. وہ اتنی اچھی اچھی ویڈیوز اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہمیں نیشنل جیوگرافک جیسے پروگرامز دے کے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریڈیو تک بنا نہیں سکے. تو آپ کیسے چلاتی ہیں یہ ڈاگ ہاؤس؟ کیسے اس کے وہاں پہ ایکسپینس کیسے مطلب اس پہ گاڑی پہ چلاتی ہوں. نہیں, اس کے ایکسپینس کہاں سے؟ میں ایکسپینس میرے اپنی جیب سے جاتے ہیں, میرے سارے پیسے چلے جاتے ہیں, اور مجھے بالکل افسوس نہیں ہوتا, بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میرے بہت سارے ہیں ایسے کچھ, جس طرح میرا وہ کبھی میں کوئی پپی کو اگر میں نے وہ کیا ہے, ریسکیو کیا ہے, تو اس کا میں ہاسپٹل سے لگا دیتی ہوں, تو وہ میرا جو پیج ہے اس پہ کسی نے بھیج دیا تو بھیج دیا, بٹ میں نے کبھی کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کیا ہے. مطلب اتنے عرصے سے میں آبویسلی میرے ورکرز کی سیلری ہے, پھر کھانا پینا ہے, ڈاگس کا کھانا پینا, پھر سب سے جو مشکل چیز ہے وہ ان کی ویٹ کے بلز ہوتے ہیں, کیونکہ انسانوں سے زیادہ ویٹ جو ہے نا وہ بل بنا دیتا ہے پکڑ کے, ایک سوئی لگا, کیونکہ وہ اس میں میں تھوڑی سی ویک ہوں. تو دوائیاں ہو گئیں, پھر ان کی ٹکس کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر ان کے یہ جو ڈیورمنگ کی کیپسولس, اور جب سے ڈیوٹیز بہت لگ گئی ہیں تو ان ڈاگس کی جتنے آئٹم ہیں ان پہ ڈبل ٹرپل ڈیوٹی لگ گئی ہے, اور GST لگ گیا. تو جو چیز فرض کریں 2 روپے یا 10 روپے میں آتی تھی وہ اب 1000 کی ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ اس کے اوپر ویسے کوئی ادارہ نہیں بنایا ہوا انہوں نے جہاں سے یہ فری ادویات مل جائیں آپ کو, اور وہاں سے آپ کو فنڈنگ شنڈنگ ہو جائے؟ سوری, مجھے ہنسی اس لیے آئی, ابھی تو انسانوں کو یہ ادویات دے دیں تو کافی ہے. انسانوں کے لیے کچھ ڈسپینسری بنا دیں, ادھر بھی جعلی ادویات دے کے بیچارے, اللہ معاف کرے, انسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے تو میں لے لیتی ہوں, میں اس پہ نہیں وہ کرتی. ظاہر ہے میری ذمہ داری ہیں, وہ میرے مرون منت ہوتے ہیں بیچارے, میرا ہی منہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو, یہ وہ, تو بے زبان ہے تو وہ میں خود کر لیتی ہوں. لیکن پاکستان میں جو فیک میڈیکیشن ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں وہ جو اس کی ایکسپائرڈ میڈیکیشن کا اتنا رواج ہے, اسپیشلی فری دوائیاں جو آپ دے رہے ہیں اس میں پلیز جتنے لوگ ہیں وہ اس کی ایکسپائری چیک کیا کریں. اب وہ بڑے خوش ہیں جی فری ادویات دے رہے ہیں, تو فری ادویات دے رہے ہو تو ایکسپائرڈ تو نہ دو نا کہ دوسرا کہیں ہو جائے گھر جاتے جاتے. ویسے ایسا کبھی آپ نے خود آبزرو کیا یا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں پیسے والی ادویات جو ہے وہ ری پیک کر کے دے دیتے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے ٹائم میں آپ کو اپنی کون سی عادت بری لگتی ہے؟ میری اپنی عادت؟ ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ ابھی تک تو اچھی اچھی چیزیں میں پوچھ رہا ہوں. اپنی کون سی عادت؟ میری سوئی پھنس جائے تو پھر میں کسی کی نہیں سنتی, چاہے وہ غلط بات پہ پھنس جائے. غلط بات نہیں ہوتی بیسکلی, جو فرض کرے مجھے جو کچھ کرنا ہے نا اس میں فلانا کہہ رہا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, نہیں مجھے کرنا ہوتا ہے. آئی وانٹ ٹو سی کہ اگر میں یہ کروں گی تو گڈ رزلٹ ہے یا بیڈ رزلٹ ہے, وچ از ناٹ, کوئی غلط بات نہیں ہے. اور یہ کہ میں تھوڑی سی جذباتی بھی ہوں, تو کہ اٹس اوکے, جذباتی اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ. ویسے بڑی خوش مزاج ہیں آپ, کبھی نہیں لگتا کہ آپ غصے میں بھی آتی ہوں گی؟ اور یہ آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی ڈول پرسنالٹی ہے, ایک سائڈ پہ آپ یہ بتا رہی ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں, حالانکہ آپ کی بڑی فنی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ لوگوں نے آپ کی جو شہباز شریف صاحب کی جو بے پایا یہ پریکٹس کرتی ہیں آپ اس کی؟ نہیں, آئی تھنک ان کی جو ایک ٹائمنگ ہے باتیں کرنے کی, ان کی ٹائمنگ, ناٹ دیٹ, دیکھیے میں اگر کسی کو بھی فالو کرتی ہوں یا میں کسی کو کہ اس سے ان کو پسند کرتی ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ میں لیڈرز کو یا اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یا اس پوزیشن کے جو لوگ ہیں مجھے بدتمیزی کرنا پسند نہیں ہے. صحیح. اور میں اس میں یہ نہیں کہ میں اس کا مطلب جی آپ ہمت کی بات نہیں ہوتی. اپنے جس طرح میرے اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں نا, اگر میری کوئی کولیگ ہے یا کچھ ہے, ان سے میں لڑائی لڑ لوں گی, لیکن میں کسی لیڈر کو برا بھلا گالیاں برے القاب سے نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو اپنے ارد گرد کے جو آپ کے طرح کے لوگ ہیں ان سے آپ کریں. ہاں, اگر میں لیڈر ہوتی تو پھر میں کسی لیڈر سے لڑتی. اچھا, لیڈر ویسے آپ کو کبھی سیاست میں جانے کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں. کیوں؟ پھر میں کھل کے کبھی بات ہی نہیں کروں گی, پھر میں بھی جی ہاں اچھا, اور پھر میں اگر اپنی چلاؤں گی تو پھر میں بھی کہیں بیٹھی ہوئی ہوں گی. نہیں, ویسے کبھی آپ کو اگر موقع مل جائے تو کون سی وزارت لینا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایریا بڑا ویک ہے, میں ٹھیک کر سکتی ہوں؟ ویسے تو کچھ بھی نہیں ٹھیک کر سکتے آپ, لیکن چلیں پھر بھی ایپیتھیٹیکلی اگر آپ کو
کون سی وزارت ملنی چاہیے؟ کون سی وزارت ملنی چاہیے؟ شعبہ فنکاریات یا نہیں پریزیڈنٹ. اچھا صدر پاکستان. ہاں صدر پاکستان میں صدر پاکستان زبردست سے کیا وہ جو جگہ جہاں پہ رہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں آرام سے بس آپ نے صرف آنا ہے. آپ سے میں نے پوچھا کہ کوئی کام کرنا ہے وہ بتائیں جو آپ ٹھیک کر دیں. نہیں میں آلریڈی زندگی میں اتنی محنت اور کام کرتی ہوں, تو اگر مجھے وزارت مل جائے مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنا ہے, تاکہ میں صرف 3 سے 4 جو ایونٹس ہوں ادھر آ کے دانت نکالوں, ہنسوں, ٹھک کروں, جا کے بیٹھ جاؤں بس. اور سارا جو کام ہے وہ وزیر اعظم کا ہے. پریزیڈنٹ کا کام ہے صرف ہنستے رہنا, ہیلو ہائے ہو, سال میں 1 دفعہ تقریر کر لینا, یا پھر سال میں 2 دفعہ اس کو کوئی پوچھ لے کہ بھائی پریزیڈنٹ بھی ہے ہمارے ملک کا. بڑا ایزی جاب ہے. آئی ووڈ لو ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اچھا, تو مودی انکل کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ مودی انکل کے لیے دیکھیے, مودی انکل شاید اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ان کی وجہ سے ان کے پاور میں رہنے کی وجہ سے انڈیا میں ہندو مسلم ہیٹریڈ بہت پھیلا ہے ان کے اور RSS کی وجہ سے, BJP اور RSS کی وجہ سے. اس سے پہلے ایسا ماحول نہیں تھا. 90s میں ایسا نہیں تھا کہ اتنا پبلک میں ہیٹریڈ, ٹھیک ہے پولیٹیشینز میں ہوتا تھا لیکن پبلک میں نہیں تھا. اب ان کی برین واشنگ اور یہ جو برکھا دت ٹائپ جو چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے رات کو ڈرانے کے لیے, اور جو دوسرے 2-4 وہاں پہ اینکرز ہیں جو مستقل بول رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف, ان کی پبلک دیکھیں آپ کسی انویسٹیگیشن میں اگر کسی مجرم سے مار کے جوتے چپلے مار کے ڈنڈے سوٹے چلا کے اسے کہیں پکاؤ کوا کالا نہیں سفید ہے, وہ 4 دن کہے گا نہیں کالا ہے, 5ویں دن وہ کہے گا سفید ہے. اس کو دس از کالڈ برین واشنگ. ان کی پبلک کو اتنا برین واش کر دیا ہے ان ٹائپ کے لوگوں نے. ارنب گوسوامی نے چیخ کے, گورو آریہ نے, اور ان لوگوں نے, یہ جو دوسرے ہیں برکھا دت ہوگی, وہ 2-4 اور ہیں لیڈیز, وہ ہو گئیں. بول کے ان کا دماغ ہی, ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ہے, ہر کوئی ٹیررسٹ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بھئی. آپ کے پہلگام میں 69 لوگوں کو مار کے وہ آئے کہاں سے تھے؟ وہاں تو کوئی بارڈر بھی نہیں ہے نہ, وہاں پہ کوئی ایسی سڑک ہے جہاں سے پاکستان سے لوگ آئے, جھاڑیوں میں سے گھسے, ڈشوں کیا نکل گئے. آپ ہی کی جھاڑیوں میں. آپ کے خیال میں وہ پہلے وہ پگڈنڈی سے پہلگام پورا گھوڑے سے جانا پڑتا ہے, وہاں آپ نارملی جا بھی نہیں سکتے. میں نے جیوگرافیکل اس کی ذرا تھوڑی سی جانچ پڑتال کی, تو وہاں تو ویسے جا ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں پہ ہمیں کوئی مری میں چھوڑ دیا, ہمیں کہ یہاں سے وہاں نکل جاؤ, ہمیں نہیں راستہ پتہ چلے گا. تو وہ ٹرینڈ تھے, اور کہاں سے وہ آئے؟ وہاں پہ چھپنے کے لیے ان کو وہاں کے لوکلز کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. انہوں نے لنچ نہیں کیا ہوگا, انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہوگا کہ جب انہوں نے صبح یا دوپہر کو یہ کارروائی کرنی تھی. تو یہ سارا کچھ ان کی ناک کے نیچے ہوا, اور ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ. اس جگہ پہ کشمیر میں جہاں پہ ان کی 14 لاکھ یا پتہ نہیں کتنی ہزار لاکھوں فوج جو ہے وہ 24 گھنٹے چپکی رہتی ہے پہاڑوں سے. تو یہ نہیں احساس ہوا ان کو. انہوں نے لیا پٹاخہ پٹا, پاکستان نے مارا ہے, فلانا ہو گیا پاکستان نے مارا ہے. اور ان کی پبلک بھی, کیونکہ ان کا کام ہے, اب الیکشنز آ رہے ہیں, ان کو ووٹ چاہیے. مودی صاحب نے رہنا ہے اگلے 5 سال. دیکھیں پاور کا تو ایک نشہ ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے پاکستان پہ لگا دیا. ہم بالکل جو ہے وہ جب یہ آغاز کیا بداشیوں کا انڈیا نے اپنی اور شرارتیں کرنا شروع کی, تب سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم پرامن ملک ہیں, ہم امن چاہتے ہیں جی. لیکن اب جب اس کام کا آغاز ہو چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو مودی سرکار کی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی ہوں گی اب تک, اور مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گی. اور اس وقت جیسے بھی آپ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے, اپنے ملک کو, اپنی فوج کو, اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہمارے آپسی اختلافات ہیں بھی ہیں چھوٹے موٹے, ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے ٹائم بہت پڑا ہے, انشاءاللہ ہم کر لیں گے. مشی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے جو ہے وہ ہمیشہ میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ کے ٹک ٹاک کو فالو کرتا ہوں. آپ لوگ بھی کیجئے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا, ہم یہ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیں گے آپ کے اکاؤنٹ کا. تھینک یو مشی, تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ, آپ کا بڑا زبردست پوڈ کاسٹ ہوتا ہے یاسر, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.